بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی ہومیوپیتھک چیمبر جیلم سے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ظفر شاد۔ آج ہم ہومیوپیتھی کی ایک بہت مایہ ناز دوا جو سال اول کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے، ایپیکاک کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایپیکاک، اس کا پورا نام سائکوٹریا ایپیکیکوہانا یا سیفالی ایپیکاک، یہ اس کا پورا نام ہے۔ اردو میں اس کو انت مول یا ولایتی آگ کہا جاتا ہے۔ اس پودے کی جڑ سے دوا تیار کی جاتی ہے جس کے اندر مخصوص قسم کے انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ایمیٹین، ایمیٹینک ایسڈ، سیفالین، کولین اور سیپونین وغیرہ، یہ اس کے انگریڈینٹ ہیں۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، جیسا کہ اس کا پورا نام ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سائکوٹریا ایپیکیکوہانا یا سیفالی ایپیکاک، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے یہ دوا براہ راست دماغ کو متاثر کرتی ہے، میڈولا آبلنگیٹا کو متاثر کرتی ہے، جس طرح کہ اس کے اندر پائے جانے والے انگریڈینٹ میں، ایکٹیو پرنسپل میں ایک سائکوٹرین نام کا انگریڈینٹ بھی پایا جاتا ہے۔ ایمیٹین، ایمیٹینک ایسڈ، سائکوٹرین، سیپونین، کولین، یہ اس کے الکلائڈ ہیں۔ سائکوٹرین، جس طرح کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ بھی آپ کے دماغ کو یقینی طور پہ متاثر کرتا ہے۔ میڈولا آبلنگیٹا کو ٹچ کرتا ہوا یہ دیگر نظام کو بھی، جیسا کہ ڈائجسٹو سسٹم اور ریسپیریٹری سسٹم کو بھی متاثر کرتا ہے۔ نہ صرف براہ راست ان سسٹم کو، بلکہ ان کے اندر موجود میوکوزل ٹیشوز جو ہیں وہ بھی اس کے دائرہ اثر میں آتے ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح کنجکٹائیوا بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر ہم ایپیکاک یا سائکوٹریا ایپیکیکوہانا کی علامات کو دیکھیں تو اس کا استعمال ان حالتوں میں کیا جاتا ہے، ان امراض میں کیا جاتا ہے، ان کیفیات میں کیا جاتا ہے جس میں متلی کی کیفیت مریض کے ساتھ لگاتار رہے، اسٹیٹ نازیہ، لگاتار متلی کی کیفیت، مرض کا نام کچھ بھی ہو، ایسا عموماً ہائپوٹینشن میں ہوتا ہے، پریگننسی میں ہو سکتا ہے، موشن سکنس میں ہو سکتا ہے، سی سکنس میں ہو سکتا ہے، ایئر سکنس میں ہو سکتا ہے، مختلف ڈائجسٹو ڈس آرڈرز میں ہو سکتا ہے، بعض اوقات تو برونکیل ایزدما میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اس دوا کی اگر میجر انڈیکیشن کو دیکھا جائے تو اس کی میجر انڈیکیشن میں برونکیل ایزدما بھی ہمیں پڑھنے میں ملتا ہے۔ برونکیل ایزدما ہو یا گیسٹرائٹس کی کیفیت ہو، پریگننسی سکنس ہو، موشن سکنس ہو یا ریزن کوئی بھی ہو، مریض جو ہے وہ لگاتار متلی کی کیفیت سے گزرتا ہے۔ متلی کی کیفیت لگاتار بعض اوقات تو ہمیں میگرین میں بھی مل جاتی ہے، آدھا درد سر جس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت کرونک عرضہ ہے، بہت پرانا مرض ہے یہ بھی، جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، عمر بھر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں بھی اگر اسٹیٹ نازل کنڈیشن موجود ہو، میگرین کی کنڈیشن یا کوئی بھی مرض، تو ہمیں ایپیکاک کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ویسے اس دوا کا استعمال بنیادی طور پہ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں کیا جاتا تھا، سٹرانگ ٹنکچر آف ایپیکیکوہانا کے نام سے۔ وہ بھی اس کی جڑوں سے، انت مول کی جڑوں سے دوا کو تیار کرتے تھے اور سٹرانگ ٹنکچر بنا کے تو اسے ایلوپیتھی میں استعمال کیا جاتا تھا بطور مخرج بلغم۔ بنیادی طور پہ اس کا استعمال ایلوپیتھی میں جو ہوا وہ ایز اے ایکسپیکٹورینٹ ہوا ہے، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ کسی بھی دوا کا استعمال جو انسان کی سائیکی کو ڈسٹرب کرے، اگر ایسی دوا کو بار بار استعمال کیا جائے تو وہ انسانی جسم میں اپنی جو کنٹرا انڈیکیشن اس کی ہوتی ہیں وہ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لہٰذا اس کی ایپیکاک کی یہ جو کیفیت ہے متلی والی، لگاتار متلی کی کیفیت، اسٹیٹ نازیہ، اسٹیٹ نازل کنڈیشن جو ہے، یہ اس کے بار بار استعمال کرنے سے ہی پیدا ہوئی، اور تب سے لے کے اب تک اس کا جو استعمال ہے وہ اسٹیٹ نازیہ کی کنڈیشن کسی بھی مرض میں ہو آپ کو
ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایپیکاک ہماری بہت اچھی دعا ہے۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی کسی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئی دعا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔